والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی آج کی تراویح میں پڑھی جانے والی سورت سورہ انعام ہے. اب تک جو 4 بڑی سورتیں پڑھی گئی، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ 4 سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور یہ پہلی سورت ہے بڑی جو ترتیب کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری سورت نازل ہوئی اور حدیث شریف میں آتا ہے 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سب کے سب اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے. ایک ساتھ اتنے فرشتوں کا آنا رات کے وقت میں اور پوری سورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہا، یہ اس سورت کی خصوصیات کو ذکر کرتا ہے. یقینی بات ہے کہ جب اتنا اہتمام اللہ پاک کی طرف سے ہوا تو اس سورت میں مضامین ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہوں گے، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کے ہوں. چنانچہ حضرات مفسرین نے اس سورت کے جو مضامین ہے اس میں سب سے پہلا جو بنیادی مضمون، چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ اس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرحلہ دوسرے دور سے گزر رہا ہے. پہلے ابتدا میں آہستہ آہستہ دعوت دی گئی اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے توحید کی آیتیں، شرک کی مذمتیں اور سماج اور معاشرے کے اندر لوگ جس قسم کی شرک اور شرکیہ برائیوں میں مبتلا تھے، ان سب کو جب اللہ پاک کی طرف سے واضح کیا گیا تو مشرکین کی طرف سے اعتراض اور دشمنی میں بھی اضافہ ہوا. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا. مشرکین کے جتنے بھی اعتراضات اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ یا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ یا یہ اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے جو غلط قسم کے عقائد کے بھی غلط قسم کے رواج تھے، کھانے پینے کے بھی غلط قسم کے رواج تھے اور بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو چھوڑنے کے اعتبار سے بھی، چونکہ سورت کا نام انعام ہے اور انعام کا معنی ہی جانور. آدمی شرک میں جب مبتلا ہوتا ہے تو پورا اس کا کلچر اور اس کی تہذیب، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کا ہر مسئلہ غیر اللہ کے ساتھ وابستہ. ہم اپنے آنکھوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں شرک اتنا گھسا ہوا ہے کہ زندگی میں انہوں نے ہندو آئیڈیولوجی اور یہ جو مشرکانہ رسموات جس کو داخل کیا ہے، یہ اس انداز سے داخل کیا ہے کہ یہ اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی آئے، آپسی سماجی معاملات کرے وہاں بھی شرک آئے. ان کے شادی بیاہ کے مسائل ہوں گے اس میں بھی شرک اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ آئے. رات دن کی ان کی جو ویدیاں اور رواجات ہوں گے ان کے اندر بھی آپ دیکھیں. اس کے مقابلے میں جب آدمی توحید کو، اللہ پاک کی طرف سے جو توحید نازل ہوئی اس کو سمجھ لیتا ہے تو پھر ایمان والوں کی زندگیاں، ان کے عقائد میں بھی شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، توحید ہوتی ہے. ان کے معاملات اور مسائل بھی جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی شرک نہیں آتا. لیکن دوست اور بزرگوں، بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ایمان والوں کی زندگیوں میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے تو ہم پورے پکے موحد ہوتے ہیں، توحید والے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں بھی اللہ کے سامنے ہی عبادت اور اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھ لینا، یہ سب چیزیں ہماری شکلوں میں آ رہی ہیں. لیکن پریکٹیکل زندگی میں، عملی زندگی میں جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اولاد نہیں ہوتی تو غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، گھر کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو شرک اور کفر کرنے والوں کے پاس جا کر اپنے مسائل رکھے جاتے ہیں اور اگر وہ شرکیہ کچھ کلمات بولنا کہیں وہ بھی بول لیے جاتے ہیں. شرکیہ اعمال کرنے کی بات کرتے ہیں اس کو بھی کر لیا جاتا ہے. اس لیے توحید اللہ پاک نے اتنی صاف اور واضح طور پر اس سورت کے اندر ذکر فرمایا.
اللہ پاک نے اس سورت کے اندر دو قسم کے کلمات ذکر فرمائے. ایک سورت میں شروع ہوتا ہے بار بار ہوا کا لفظ، وہو القاہر. ہوا کے لفظ سے اللہ پاک اپنی قدرت اور اپنی طاقت کی کرشمہ سازیاں بتلاتے ہیں. اور دوسرا ایک لفظ اسی کے ساتھ آتا ہے لفظ قل. اس صورت میں اللہ تبارک قل هو القادر، قل هو القادر. تو لفظ قل اور لفظ ہوا اس پوری صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ذکر فرمایا. جہاں جہاں ہوا کا لفظ آیا وہاں اللہ پاک کی اس کائنات میں جو اللہ پاک کی قدرت اور طاقت ہے، جن چیزوں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جیسے سورت شروع فرمائی وہی فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں، ہر تعریف اس ذات کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. آسمان و زمین کا اتنا بڑا وسیع اور انتظام، سورج اور چاند اور اس کے علاوہ کتنے ہزاروں قسم کے سیارے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں لگائے. زمین اور آسمان کی مخفی قوتوں کو اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اور رات دن انسانوں نے سائنسی دنیا کے اندر محنتیں کی، لیکن انسان آج تک سائنس میں ایک پوری کتاب چھپی ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے قاموس الجہالت، جہالت کی ڈکشنری. یعنی سائنٹسٹ لوگ آسمان و زمین کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اوپر جو پہنچائی، ان سب کی روشنی میں بڑی بڑی رصدگاہیں لگائی ہے، پریوگ سارا ہے، اور اس کے اندر رات دن محنتیں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود کئی چیزیں ایسی ہے جو سائنسدانوں کی نظروں سے صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا تھیوریکل اس کو سن لیتے ہیں، پریکٹیکل اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس قسم کی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں. ایسی چند چیزوں کو انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے اور اس قسم کی کتابوں کا نام ہی ڈکشنری آف جہالت. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم گزر گئے لیکن جانتے نہیں. دنیا کا وہ سائنٹسٹ جو 3 آدمی چاند کے اوپر گئے، اسی میں سے ایک ہے عام اسپرانگ. ان کو جب واپس آئے تو پوچھا گیا کہ آپ کا چاند کا سفر، اس کا تجربہ آپ کو کیسا ہوا اور کیا ہوا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت ہم دنیا سے نیچے سے زمین سے پرتھوی سے اوپر گئے تھے اوکاش میں، اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اوپر کی دنیا کا، فلکیات کا، آکاش کی اور اوکاش کی دنیا کا علم ہم سے زیادہ کسی کو نہیں. 100% علم لے کر اوپر گئے. لیکن جب اوپر چاند پر گئے اور بیچ کے مرحلوں سے گزرے، ہماری آنکھوں نے چیزیں دیکھی لیکن ان کی حقیقت کیا ہے، سائنسی طور پر ان کا پرتھویکرن اور سائنسی طور پر ان کی تحقیق اور ریسرچ ہم نہیں کر سکے. آنکھوں نے صرف چیزیں دیکھی، لیکن یہ کیا ہے، ان کی حقیقتیں کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ گویا 100% علم لے کر اوپر گئے تھے اور 98% جہالت لے کر نیچے آئے. کچھ چیزیں دیکھی، کچھ چیزیں سمجھی، لیکن ان کے حقائق کو جان کیا ہے، کیوں وہاں پانی نہیں ہے اور کیوں وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ روشنی کہاں سے حاصل کرتا ہے، کیسے مل رہی ہے اور کس طریقے سے مل رہی، چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو تھیوریکل تو ہم نے اپنے آپ کو پریکٹیکل طور پر اس سے نہیں سمجھا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کا اتنا وسیع اور انتظام اللہ پاک نے پیدا فرمایا، انسان کے لیے چند حقائق کھلے ہیں، پوری حقیقتیں انسانوں کے سامنے نہیں آئی ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وجعل الظلمات والنور. اللہ پاک نے بہت ساری تاریکیاں پیدا کی اور روشنی پیدا کی. اللہ کے مفسرین اس سے اشارہ کرتے ہیں کہ ایمان کے علاوہ دوسرے شرک اور جہالت کے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے اس کو بہو وچن جمع سے لائے ظلمات. اور ایمان صرف ایک ہی روشنی ہے، اور کوئی مذہب میں اور ایمان کے علاوہ اور کسی عقیدے کے اندر روشنی نہیں ہے. روشنی اگر ہے تو صرف اللہ کے اس کلام اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس توحید والی دنیا میں ہے. اس لیے اس کو نور کو واحد سے لائے، ایک وچن کا لفظ لائے، اور ظلمات کو زیادہ لائے. دنیا میں تاریکیاں اور اندھیریاں بہت ہیں، انسان کسی میں بھی اس سے بچ سکتا ہے، لیکن روشنی صرف ایک ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نے فرمایا قل علی بصیرۃ انا ومن اتبعني ھذہ صراطی ادعو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میرا راستہ ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، جو میرے اوپر ایمان لائیں گے میں بھی خود بصیرت کے اوپر. اس لیے مومن جب سچی اور پکی توحید دل میں آ جاتی ہے تو ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہے، وہ ایک اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اسی جملے کو سمجھایا اور واہم متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. الگ الگ بتوں کے پاس جانا اور اس کے مقابلے کے اندر ایک اللہ کے پاس جانا، کیا یہ
ایک اللہ کے پاس جانا برابر ہے یا الگ الگ کے پاس؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک مثال دی کہ ایک وہ آدمی جو الگ الگ لوگوں کے گھر میں کام کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، اس کے یہاں بھی اس کے یہاں بھی، رات دن دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایک ٹائم دو ٹائم، کچھ دن یہاں کچھ دن وہاں، اس طریقے سے الگ الگ ملازمتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ملازمت کرنے والے بیچارے، پوٹو دینے والے، صاف صفائی کرنے والے، ان کے گھر بھی ان کے گھر بھی الگ الگ لوگوں کے گھر کام کاج کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو چند آدمیوں کے یہاں کام کرتا ہو، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ آدمی جو اکیلا ہے، تو متشاکسون، وہ آدمی جو الگ الگ لوگوں کے یہاں کام کرتا ہے، سب کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ کسی کے گھر دیر سے گیا تو اگلے والے کے اعتبار سے وہ کہے گا کہ ان کے یہاں زیادہ کیوں رہے اور ہمارے پاس کم وقت میں کیوں آئے، دیر کیوں لگائے۔ مختلف قسم کی چیزیں، کام وہاں اچھا کرتے ہو یہاں اچھا نہیں کرتے، مختلف لڑائیاں ہو، اور ایک وہ شخص سلام لرجل هل يستويان مثلا، اللہ پاک مثال لے کر فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اسی کو راضی کرنے کی فکر کرنے والا، اور ایک الگ الگ بتوں کی عبادت کرنے والا، ان سب کو راضی کرنے کی فکر کرنے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوست اور بزرگوں، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، شرک اور کفر کے اوپر ہندوستان میں ایک ہندو مذہبی میں ایک نئی اصلاحی تحریک شروع ہوئی، اور یہ حضرات آریہ سماجی، انہی آریہ سماجیوں میں ایک اس وقت سرسوتی نے جس کو شروع کیا تھا، انہی میں سے ہمارے گجرات میں دنتالی میں ایک سوامی سچینانند، اور ان کی ایک بک ہے آپنے نے پسچم، اس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو انہوں نے شرک کے اوپر، کیونکہ آریہ سماجی شرک کو نہیں مانتے لیکن یہ بولنا ہے، پریکٹیکل طور پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے مسلمان جس کو ایک توحید دی گئی تھی، لیکن یہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اب یہ بندہ مانگتا ہے لیکن انسان چونکہ خلق الانسان معجول ہے، انسان بہت جلد باز، جلدی سے ابھی دعا مانگی اور 2 رکعت پوری نہ ہوئی کہ اللہ کا کام پورا کر، وہاں کا کیلنڈر دوسرا ہے، ہمارا کیلنڈر دوسرا ہے، اس کی حکمتیں ہم نہیں جان سکتے۔ تو بندہ یہ کرتا ہے، مانگتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ اللہ پاک یہاں وقت مقرر ہے، یہ گیا کسی اور کے پاس، اور اللہ پاک کی طرف سے جو وقت مقرر تھا اس کے مطابق اس کا کام ہوا، اور یہ گیا ہے کسی غیر کے پاس۔ اب اس کے دل میں یہ جم جاتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا نے نہیں دیا اور فلانے نے، یہ ایک مومن اس طرح کا تصور نہیں کر سکتا، یہ غیروں کی طرف سے تو ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے یہاں یہی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پورا نظام اکیلے چلانے والا اور اپنے اعتبار سے چلانے والا، خالق الحب والنوى۔ آج کی تراویح میں مختلف آیتیں آ رہی ہے اللہ پاک کی توحید کو ذکر کر رہی ہے، تو اللہ پاک نے اس صورت میں سب سے پہلا جو بنیادی مضمون ذکر کیا ہے وہ توحید کا مضمون۔ اس مضمون کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو بتایا، اپنی نشانیاں ذکر فرمائی، اور قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ مشرکین جو اعتراض کرتے ہیں آپ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا اکیلے اور تم ہمارے پاس آؤ گے فرادا کما خلقناکم اول مرتبہ، پہلی مرتبہ انسان ماں کے پیٹ سے نکلا اکیلا تھا اور قبر کے پیٹ میں بھی اکیلا ہی جائے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ وہیں آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہاں گئے تمہارے وہ شرکا، وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے، لقد تقطع بینہم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، جن کے تم گمان کرتے تھے یہ سب تم سے گم ہو گئے۔ قرآن کریم میں یہ تو بیچارے وہ ہے جو بے جان ہے، پکی بھی اڑا نہیں سکتے، لیکن جو جاندار ہے اور جو اپنی عبادت کے لیے سب کو آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان لعین، اس شیطان کے متعلق یہ قرآن کریم نے فرمایا 13ویں پارے میں آیت آ رہی ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہو جائے اور شیطان لوگوں کو یہ کہے گا کہ میں نے تم کو ایک وعدہ کیا تھا اور اللہ پاک نے تم کو وعدہ کیا، میں اپنے وعدے میں جھوٹا ہوں، شیطان بھی بگڑ جائے گا۔ ایک اور آیت میں ہے غزوہ بدر کے اندر ابو جہل نے شیخ نجدی کی شکل میں آیا تھا شیطان، بزرگ کی شکل میں، اور ابو جہل نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ یہ بھاگ نہ جائے دوسرا۔ جب اس نے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی مدد کو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آگے آیت میں ہے کہ اللہ پاک نے 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ تو شیطان نے جب دیکھا تو اس نے ابو جہل کے ہاتھ کو زور سے جھنجھوڑ دیا اور بھاگنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس
کہا انی اراء ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کی جماعتوں کو وہ تم نہیں دیکھ رہے اور بھاگ گئے۔ تو وہاں بھی وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا اور میرا وعدہ جھوٹا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، جتنا بھی مکر کرے گا اللہ پاک کی تدبیر کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو توحید کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں مثالیں دے کر سمجھایا، ان اللہ فالق الحب والنوى، چھوٹی سی گٹلی ہے، اس کو زمین کے اندر آپ بیج کو ڈالتے ہیں، دانے کو ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اور تنومن مٹی کے نیچے وہ دانا آ رہا ہے، وقت بارش کا آ رہا ہے، کاشتکار خشک زمین کے اندر یہ بیج ڈالتا ہے، دانا ڈالتا ہے، اور تنومن مٹی کے اندر اللہ پاک کی طرف سے بارش برستی ہے، زمین بالکل جم جاتی ہے، اندر سے چھوٹی سی کوپل اتنی باریک اور لطیف کہ چھوٹا بچہ بھی ہاتھ سے مسل دے، لیکن زمین کو پھاڑ کر وہ اوپر آ جائے۔ اللہ پاک اس کی طرف اشارہ فرماتے فالق الحب والنوى۔ یہ تو پہلے چیز وہ تھی جو روز مرہ مشاہدے میں آتی، لیکن آج کی سائنس نے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے انسانی جسم کے جو اسٹیم سیل ہے، ان سیلوں کو کھول کر بتلا دیا کہ ایک ایک سیل کے اندر پورا انسان، ایک سیل کے الگ الگ اجزاء ہے جن کو جو نیوکلیس کہتے ہیں، اور ان نیوکلیس کے اندر ایک کے اندر انسانی دماغ کیسے بنتا ہے اس کی اللہ پاک نے چھوٹی سی تاثیر کی۔ انسانی کان کیسے بنتے ہیں، قوت سماع، صرف کان ہی نہیں، سننے کی صلاحیت کیسے بنتی ہے، ایک اس چھوٹے اجزاء کے اندر، ایک جز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب و غریب اجزاء۔ اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں انسان کے جسم میں سے جس حصے کو بھی کاٹا جائے گا اور سائنس لیبورٹری میں اس کو جانچا جائے گا تو اندر سے 23 نیوکلیس نکلیں گے الگ الگ، اور ان 23 کے اندر اللہ پاک نے پورے انسانی جسم کی جو الگ الگ اجزاء ہے ان کو اللہ نے بنایا ہے، یہ الگ الگ طریقے سے۔ یہ تو اس کے اندر ہوگا، انسان اصل تو پورا مجموعی طور پر 46 ہے، انسانی گوشت کے ٹکڑوں میں تو 46 رکھے ہیں، لیکن انسان کا جو مادہ منویہ ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، عورت کا وہ پانی جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر بھی 46 رکھے ہیں، لیکن مرد میں 23 اور عورت میں 23۔ جو مرد میں 23 ہے وہ عورت میں نہیں ہے، اور عورت میں جو 23 ہے وہ مرد میں نہیں ہے۔ بدن کے دوسرے اجزاء، کان یا بدن کے کسی بھی حصے میں سے تھوک کو بھی یہ لیتے ہیں، اسی طرح انسانی رال کو بھی لیتے ہیں، عجیب و غریب ان سب چیزوں سے تیز ہوتا ہے، تو اندر سے جو اس کے سیل نکلتے ہیں اور سیل کے جو اجزاء یہ 46 ہوتے ہیں، لیکن مادہ منویہ میں 23 ہی رکھتے ہیں، اس لیے کہ مرد من نطفۃ امشاج، اللہ پاک نے مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اور اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا لما یشبہ الرجل لما یشبہ الولد، کہ بچہ کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی کسی اور کی شکل میں ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جس کا پانی غالب، چونکہ سامنے سننے والے نحن امۃ امیون تھے، عرب کے مسلمان ابتدائی دور کے تھے، اور ان کو سائنس کی بلبلیوں میں الجھانا نہیں تھا، تو قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ جواب دے دیا کہ جس طریقے سے جس کا پانی غالب آ جائے، وہاں پانی کا لفظ کہا کہ یہ نے اللہ کے رسول کہتے تو لوگ سمجھتے نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اشارہ اس سے کر دیا، اور آج کی سائنس نے حقائق کھول کر اس کو رکھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ انسان ہم نے تیرے سامنے کائنات کی بڑی بڑی مثالیں بتلائی، اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کو ذکر کیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بھی ذکر کیا، انسان کی پیدائش کو بھی ذکر کیا، اور بتایا کہ وسیع تمہارے سر سے لے کر پیر تک کے بدن کے اجزاء میں ہم نے اتنی نشانیاں رکھی ہوئی ہے، سائنسی اتنے حقائق رکھے ہوئے ہیں کہ رات دن آپ اندازہ لگائے دنیا بھر کی یونیورسٹیاں میں، سائنس کی لیبورٹریوں کے اندر انسانی جسم کے اجزاء کے سلسلے میں روزانہ ریسرچ ہوتا ہی رہتا ہے، آپریشن ہوتے ہیں، ڈاکٹر لوگ ریسرچ کرتے ہی رہتے ہیں میڈیکل دنیا میں، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر آج بھی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سر سے لے کر پیر تک پورے جسم کا ڈاکٹر ہوں، سب اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں، کان کا الگ، ناک کا الگ، آنکھ کا الگ، اور اب تو ہزاروں اور لاکھوں قسم کی نئی قسمیں نکالی انہوں نے بدن ہی کی، اور الگ الگ نیورولوجسٹ ہے تو پھر نیورولوجسٹ میں بھی الگ الگ قسم، اس طریقے سے الگ الگ قسم کے ایم ڈی اور ایم ڈی کے بھی ایم ڈی اجزاء الگ، اس طرح اتنے آپ کو میں نے کہا امریکہ کی یونیورسٹی میں 3200 کورسز جو الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں آدمی جانا چاہے تو میڈیکل تو ایک لفظ ہے، پھر اس کے بھی ہزاروں قسم کے شعبے،
ان کے اندر آج تک دنیا میں کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سر سے لے کر پیر تک پورے انسانی جسم کا تھا پوری زندگیاں کھپا لی، لیکن بلکہ تجربے تو یہ ہوئے کہ جس میں اسپیشلی سے وہاں بھی اسپیشل کیا کیا ہو رہا ہے رات میں لوگ جانتے ہیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے واحد ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، سب سے بڑا اسپیشلسٹ، لیکن وہاں بھی پائی رہا، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ شفا دینا میرے ہاتھ، دوائی جاتی ہے اس سے پہلے اجازت لیتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں سے ہی شفا ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اس لیے اس سورت کا سب سے بنیادی مضمون توحید ہوا۔ توحید ہی میں دوسری چیز آتی ہے، توحید کے مکمل طور پر ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اکیلا سمجھا جائے اور ہر صفت میں بھی اس کو الگ سمجھا۔ آج مسلمان یہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ زبان سے تو ہم یہ بول دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی روزی دینے والا ہے، لیکن جہاں روزی میں گڑبڑ ہوئی فوراً شرک کرنے لگے، جہاں کہیں کوئی زندگی کے مسئلے کے اندر گڑبڑ آئی، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھا، لیکن اگر کسی کو پچھاڑنے کے لیے کوئی مل رہا ہے جادو کرنے والا اور وہ کفریہ سے کیا کلمات بلواتا ہے، ہماری عورتیں وہاں بھی چلی جائیں۔ اس لیے اللہ پاک کو ذات سے ایک ماننا اور صفات سے بھی ایک ماننا۔ روزی وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، اولاد وہی دیتا ہے، عزت اور ذلت کے سارے نقشے کو تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا قل اللہ کے نبی تو تھے ہی توحید والے، لیکن آپ کے ذریعے دنیا انسانیت کو توحید کو اتنا کھول کر بتلانا تھا کہ قل اللہم مالک، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اور پھر دعا مانگی جا رہے اللہم مالک، کہ اے اللہ آپ ہی حکومت کے مالک ہیں۔ یعنی دعائیں کیسی پڑھی جائے، نبی کے ذریعے امت کو سکھلائی جاتی ہے کہ اپنی دعائیں بھی نبی کے ذریعے ہی سیکھو، تم اپنی طرف سے بولنے جاؤ گے تو گڑبڑ ہو۔ اس لیے حدیث شریف کی دعائیں، حزب الاعظم اور اس طرح کی جتنی دعاؤں کی کتابیں ہیں، مناجات مقبول، ان سب کے اندر یہی دکھلایا گیا، ان روایتوں کے ذریعے ہمیں بتلایا گیا۔ قرآن کریم کی آیتوں کو اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنیچر میں ساری آیتوں کو ربنا کو جمع کر دیا کہ آدمی کس طریقے سے سنیچر کی دن مانگے، انہوں نے ترتیب انہوں نے نہیں لکھی، بعد کے لوگوں نے ترتیب لگائی، لیکن یہ کہ قرآن کی ساری دعائیں حزب الاعظم میں جمع کر دی گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے توحید کو ذکر کیا، اس کے ساتھ آج کی سورۃ انعام کے اندر شرک کو کھول کھول کر بتلایا، شرک کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی، عقائد کے اعتبار سے آدمی کیسے کیسے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مشرکین کے سامنے مشرکین کی جتنی برائیاں تھی اس کو ذکر کیا۔ اور چونکہ جانوروں کے ذبح کرنے کے سلسلے، جانوروں کے ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، غیر اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ تو آج بھی پارے کے پہلے رکوع کے اندر تفصیل سے بتلایا کہ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کے نام سے ہی ذبح کرو جانوروں کو، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور جہاں اللہ پاک کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو مت کھاؤ۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کے نام سے کھانے کی یہ حلال ہوتا ہے، اور اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کے نام پر ایک اور آیت ہے مَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، بسم اللہ بول کر ذبح کر رہا ہے، لیکن کسی بزرگ کے نام پر، کسی غلط قسم کی جگہوں پر جا کر، وہاں استھانوں پر جا کر کیا جائے، اللہ پاک نے اس کو بھی حرام فرمایا۔ مَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں استھان کا لفظ ذکر کرتے ہیں، وہ جگہیں ایک تو ہوتے ہیں مندر اور ایک ہوتے ہیں چھوٹی دیریاں اور پتھر ہوتے ہیں، ان جگہوں پر جا کر اور اسی طریقے سے بزرگوں کے مزارات پر جائے، بسم اللہ بول کر ذبح کر رہے ہیں لیکن نیت بزرگ کے نام، تو یہ جائز نہیں، اللہ ہی کے نام کی ہوتی ہے۔ ہاں بزرگ کو ثواب دینے کے لیے آپ اگر ذبح کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن نام ان کا اور ان جگہوں پر جا کر کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شرک کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی ان سب سے منع ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کو، چونکہ سورت کا نام انعام ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس سورت میں جانوروں کے نام پر جو برائیاں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے، پھر جانوروں کے گوشت کو تقسیم کرتے تھے، اپنی کھیتیوں میں سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو تقسیم کرتے تھے، ھذا للہ وھذا لشرکاء فما کان لشرکاء فلا یصل الی اللہ، بتوں کے نام پر جو اناج اور غلہ ہوتا ہے یا جانور ہوتے وہ اللہ کی طرف نہیں جاتے، نعوذ باللہ، عجیب و غریب جانور اللہ کی طرف سے ذبح کیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے جو ذبح کا طریقہ بتلایا اس کے مطابق ذبح کرتے تھے، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام، یعنی جانور مر جائے، مردہ حرمت علیکم المیتۃ، کل تراویح میں آیت آ چکی ہے، اللہ پاک نے مردوں کو حرام کیا، لیکن یہ کہتے کہ نہیں مردار تو جائز ہے اس لیے کہ تو اللہ کا مارا ہوا ہے،
اور اس کے مقابلے میں انسانوں کا ذبح کیا ہوا یہ حلال نہیں ہے، لیکن اللہ مرا ہوا حلال. اس طرح عجیب و غریب دلیلیں کرتے تھے. اللہ پاک نے قلعات تکرئی حرم امین انثیین، اللہ پاک نے فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، ہم نے یہ تمہیں گائے دیے، ہم نے یہ تمہیں اونٹ دیے، ومن الماعز اثنین، اور یہ بھیڑ اور بکریاں ہم نے تمہیں دی. یہ کون دینے والا ہے؟ وهو الذی انشأ جنات معروشات، کھجور باغات بھی اسی نے دیے، کھیتی باڑی بھی اس نے دی، اور جانور بھی اسی نے دیے. اس طریقے کی مختلف آیتوں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی مذمت کرتا ہے. دوسرے نمبر پر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو ذکر فرمایا. رسالت تو ضمن آ ہی چکی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر سارے اعتراض ہوتے تھے، اس لیے سارے جوابات حضور ہی نے دیے. قل بار بار قرآن نے فرمایا یہ سارے جتنے قل کے کلمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کے جواب قرآن نے دیے ہیں. شرک کی جتنی بھی تائید کے لیے انہوں نے باتیں پیش کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کا جواب قل کے ذریعے دیا، اور ہوا کے ذریعے اپنی قدرت اور طاقت بتلائی. تو اپنی قدرت اور طاقت کی استقرار کے ساتھ شرک کی مذمت میں اور شرک کی تائید میں جو باتیں کہی جاتی تھی مذمت بھی کی گئی، اور تائید کرنے والوں کے اعتراض کے جوابات بھی دیے. خیر، تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر، کیونکہ یہ سورت اس دور کی ہے جبکہ مسلمانوں پر رات دن اشکالات اور اعتراضات، اس لیے ایمان والوں کو تسلی دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضروری تھا. اللہ پاک نے بار بار آیت میں مسلمانوں کو سمجھایا اور مشرکین کو بھی. دونوں باتیں، ایمان والوں کو تسلی دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، بلکہ ایک آیت میں آج ہی کی تراویح میں فرمایا گیا کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. چنانچہ ایک روایت بھی ہے، ابو جہل کے سامنے بات رکھی گئی کہ 40 سال تک صداقت اور امانت داری کا جو آدمی پیغام لوگوں کو پہنچاتا تھا، اور جن کو صادق و امین ہم کہتے تھے، بیت اللہ کی نئی تعمیر کے موقع کے اوپر حضرت اسود کو رکھنے کی باری آئی اور سارے قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں. اس وقت یہ ہوا کہ بھئی کیا کیا جائے، کل صبح میں جو آدمی سب سے پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے. اللہ پاک کا کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے تشریف لائے. تو زور سے آواز آئی کہ ہم امانت دار اور صداقت والے آ گئے اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. تو ابو جہل سے لوگوں نے کہا کہ 40 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صاف ستھری گزری ہے، اور اب جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کسی چیز کا اور تم انکار کرتے ہو تو ان کے سچ کے اوپر تو تمہارا یقین ہے، پھر یہ کیسے؟ ابو جہل نے یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ قریش کے قبیلے میں یہ جو شاخ ہے بنو ہاشم کی، انہوں نے، ہم نے جو کام کیے انہوں نے بھی کیے. یعنی جاہلیت میں حج کا موسم یہی ان کے نزدیک سب سے بڑا برکت والا اور سب سے بڑا عبادت والا سمجھا جاتا تھا، اور حاجیوں کی جتنی جو خدمت کرے وہ بڑا سمجھا جاتا. تو بنو ہاشم کے ذمہ زمزم اور دوسری ساری چیزیں تھیں. اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی برابری میں ہم نے کیا کہ یہ اگر یہ خدمت کرتے ہیں تو ہمارا قبیلہ یہ کرے. لیکن اب ان کے قبیلے کے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ، اب یہ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں اور اس کو سہ نہیں سکتے ہیں، برداشت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے مخالفت کے علاوہ کچھ چاہ رہا. یہ ہے قرآن نے اسی کو اشارے میں فرما دیا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ لا یکذبون، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو تو جانتے ہیں صادق و امین. اس لیے جب آپ نبوت کی بات لے کر آئے، اللہ کی بات لے کر آئے، اب جھٹلا رہے. یہ بات دوستوں اور بزرگوں یہ ہمیں بھی سمجھنی ہے. جب تک ہم لوگوں کے درمیان رہیں گے اور صحیح توحید کی بات نہیں کریں گے، لوگوں کی شرک کو دیکھتے رہیں گے یا بری چیزوں کو دیکھیں گے، لوگوں کو اچھا لگے گا یہ صاحب اچھے ہیں. اور جب آپ ان کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو اس امت کا سب سے بڑا حادثہ ہے، جب آپ دین کی باتیں لوگوں کے سامنے کریں گے، امر بالمعروف بری باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے، تو آپ بھی لوگوں کی نگاہ میں کڑوے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام، یا شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ ہم تمہیں بڑے سمجھدار سمجھے تھے، فَكُنْتَ فِينَا رَجُلٌ، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام نے، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے جب دین کی باتیں کی تو ہم امید رکھتے تھے تم سے، یہ کہہ رہے تھے. اور اب کہہ رہے ہیں الصلاۃ تأمرکم ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت نہ کرنے سے تمہاری نماز ہمیں روک رہی ہے. ہمارے مال کو کیسے استعمال کرنا وہ آپ ہمیں فیصلہ کریں، ہمارے مال کو ہمیں کیسے استعمال کرنا وہ ہم جانیں. یہ اس طریقے سے نبیوں کی بھی برائیاں اور مذمتیں کی گئی. اسی لیے چھوٹی سی سورت قرآن کریم کی والعصر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، اور اس پر آئے گی مصیبتیں تو اس کو سہنا، وتواصوا بالصبر، صبر سے کام لینا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام نے صبر سے کام لیا۔ دین کی باتیں کرتے وقت لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئے گی تو اس سے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اور ایک دین کے داعی کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ حالات انبیاء کے ساتھ آئے، تمہارے ساتھ بھی آئے۔ ایک طرف تو تسلی دی، دوسری طرف جو لوگ ستا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، مکہ کے مشرکین کو اللہ پاک کی طرف سے دونوں قسم کی دنیاوی اعتبار کی بھی دھمکیاں دی گئی، اور مرنے کے بعد آخرت کی لامحدود زندگی میں جو اللہ پاک کی طرف سے سزا ہوگی اس کی بھی دھمکیاں دی گئی۔ چنانچہ بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بھی فرمایا، آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا، فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، جب حق ان کے پاس آ گیا انہوں نے انکار کیا۔ اگلی آیت میں ہے وما تأتيهم من آیۃ من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، جب جب کہ اللہ کے رسول کوئی آیت لے کر آتے، کوئی نشانی لے کر آتے، موسیٰ علیہ السلام نشانی لے کر آئے، جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، پھر شرارت پر گئے، پھر اللہ پاک کی طرف سے آیا اور پھر اس کے بعد رک گئے، پھر تھوڑے دن کے بعد پھر شرک کی طرف ہو گئے۔ اللہ پاک نے مختلف قسم کی سزائیں دی، 9ویں پارے میں اس کا ذکر آ رہا ہے، کن کن قسم کی سزائیں دی گئی، اور ہر مرتبہ یہی کہتے رہے۔ یہ ہے کفر اور شرک کے آدمی جلدی سے ایمان کی توفیق نہیں ملتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو ایسے لوگ ظاہری آنکھوں سے مثالیں دیکھ کر، نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کو ایک اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لہم، اللہ پاک مکہ کے مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ کیا اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم، مکہ والوں سے پہلے عاد اور ثمود کی بستیوں کو ہم نے کیسے اجاڑا۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ آخری سورتوں میں رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کا سفر اور گرمی کا سفر۔ ملک شام یہ ٹھنڈا ملک ہے، تو گرمی کے دنوں میں جزیرت العرب سے قریش والے سفر کرتے تھے ملک شام کا، اور یمن گرم ملک ہے تو سردی کے دنوں میں وہاں سفر کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو فرمایا تجارتی سفر کے اندر رحلۃ الشتاء والصیف۔ اتفاق یہ تھا کہ یہ اللہ پاک نے ان کے سفر کے جو راستے بنائے تھے اور جہاں وہ تجارت کے لیے جاتے تھے، قوم سمود، قوم لوط، قوم عاد، یہ اللہ پاک نے اسی طرح مقام ہجر اوپر جب شام جاتے تھے، مدین کے علاقے سے گزرتے تھے اور اصحاب کہف کے علاقے سے گزرتے تھے، نیچے یمن کے اندر قوم سبا اور حمیر اور طوبا ان قوموں کا مرکز تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا علاقہ، یہ سارا یمن اور عمان جس کو مسقط کہتے ہیں، یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں یہ سفر کرتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والی قوموں کا جو حشر اللہ پاک نے کیا تھا، ان بستیوں سے یہ گزرتے تھے، اور وہاں کے لوگ ان قصوں کو سناتے تھے، یہ علاقے جو بنجر پڑے ہوئے ہیں یہ کیوں ہے، اور کون سی قومیں آباد کی، کس طریقے سے عذاب آیا، یہ مکہ کے مشرکین سب جانتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چلو اور دیکھو کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کا انجام کیسے کیا۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، الحاقۃ ما الحاقۃ، واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی۔ اس سے پہلے دنیا میں جو واقع ہوئی تھی اس کو بتلا دیا، اور بتلایا کہ قوم عاد و ثمود کے اللہ پاک نے حالات کیسے کی۔ واما ثمود فأهلكوا بالطاغية، اللہ پاک نے کس طریقے سے چیزیں لگائی گئی، کس طریقے سے ہوائیں آئی اور ان کو اٹھا کر لے گئی۔ کہیں فجعلنا عالیہا سافلہ، قوم لوط کو اوپر لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد نیچے کیا گیا۔ یہ اللہ پاک ان آیات میں مشرکین کو ذکر فرماتے، اپنی طاقت اور قدرت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ اس آسمان و زمین کے پورے نظام کا مالک کون ہے؟ مشرکین خود کہیں گے قل للہ۔ 20واں پارہ شروع ہوتا ہے اور وہاں پر بھی پورے رکوع کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں اس طریقے سے کرتا ہے، آسمان و زمین کا نظام، تمہارے خود کے اپنے مسائل حل کرنا، یہ اس کے علاوہ اور کون کرتا ہے؟ مشرکین خود کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بار بار خلقہم، کس نے پیدا کیا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ۔ یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمان و زمین کا پورا نظام بھی اس کی قدرت میں، زمان بھی اور مکان بھی، اسپیس بھی اور ٹائم بھی۔ سائنس کی دنیا میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ٹائم اور اسپیس۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں اس کو سادہ انداز میں فرماتے ہیں کہ زمانوں کا بھی وہ مالک،
ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا۔ انسان ماضی میں تھا نہیں، حال میں کب جائے گا پتہ نہیں، اور مستقبل میں رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ الحی القیوم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ باری تعالیٰ کیا آپ کو نیند آتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم 2 بوتل پکڑو، اور موسیٰ علیہ السلام کو 2 بوتل پکڑ کے کھڑا رکھا۔ چند گھنٹے گزرے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہوا، اور ہاتھ سے وہ بوتل چھوٹ گئی اور گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے ہاتھ سے بھی گری۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس پورے کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں، اگر میں ذرا بھی جھونکا لگاؤں تو تمہارا کیا ہو؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ شروع کے جو جیسے ہمارے بہت سارے ساتھی بیانات میں بیٹھتے ہیں اور سکینت آتی ہے، یہ پہلا مرحلہ اس کو اونگ کہتے ہیں، اور اس کے بعد گہرا ہو اس کو نیند کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسباب نیند یعنی گہری نیند سے پہلے اسباب بغاسوں کا آنا، آنکھوں کا بند ہونا، اور اس طرح کی جو شکلیں قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہ بغاثے اور یہ ساری چیزیں مخلوق کی صفات ہے۔ اللہ پاک کی ذات عالی سے پاک ہے، نہ نیند ہے، نہ موت ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کی جو تجویز مشرکین نے کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے فرمائی۔ بار بار ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسے عجیب و غریب نمونے فرمائے، اور اسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قصے کو اسی ضمن میں توحید کے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا، یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا، نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام شرک میں مبتلا نہیں تھے۔ ماں کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، وہ تو یہودی اور نصرانی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام گزرے ستاروں کو دیکھا رات کو، اور یہ کہا کہ شاید یہ میرے معبود، لیکن شام کو فجر ہوئی اور ستارے غروب ہو گئے، کہا کہ جو غروب ہونے والا ہو میرا خدا نہیں۔ پھر چاند کو دیکھا، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ شاید یہ خدا ہے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی غروب ہو گیا، کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة، سورج کو دیکھا چمکدار، کہا ھذا ربی ھذا، یہ بڑا ہے پہلے دوست، اس لیے یہ تو باقی رہنے والا ہو۔ یہ سمجھانے کے انداز میں فرمایا۔ دوست اور بزرگ کو شرک کس طریقے سے آ رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں ایک وید کے پاس گیا علاج کے لیے، انہوں نے اس کا علاج کوئی دوائی دی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ فجر کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے سوریہ اسنان کرنے کا ہے۔ یہ سے تھوڑا اسنان ہوتا ہے، لیکن بس سامنے بیٹھو دھوپ کے اندر اور ایسا کرو۔ یہ ہمارے مسلمانوں کو سمجھنا ہے کہ ان کی لائن سے، داختری لائن سے بھی شرک کیسے ہمارے اندر آ رہا ہے، اور آدمی بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے یوگا مستقل باتیں آئی اس کے اوپر، اگر یہ محض ایکسرسائز ہے تو اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے اندر عقیدے کے اعتبار سے چیزیں آ رہی ہے، اور رات دن دیکھ ہی رہے ہیں کچھ چیزیں بولنے کی ہے، تو یہ اگر محض دھیان اور توجہ کو مرکوز کرنا ہے تو نماز سے بڑھ کر اور کون سی توجہ والی ہے؟ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، ساری برائیوں سے وہ بچانے والی، اور نماز میں خشوع اور خضوع، وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب سمجھانے کے انداز میں فرمایا، جیسے قرآن کریم میں سمجھانے کے انداز میں فرمایا کہ اگر مکھی بھی اس کے اوپر بیٹھے، وہیں یسلبہ الذباب شیئا، مکھی اگر وہاں سے پرساد لے رہی ہے تو اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ بیان سرسوتی نے جو شرک کا انکار کیا نا، عالیہ سماج کی بنیاد ڈالی، اس کے پیچھے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ مندر میں بیٹھے ہوئے تھے اور چوہا آیا اور آپس میں لڑ رہے ہیں، پرساد جو رکھا ہوا ہے اس کے لیے، اور آپس میں کود رہے ہیں، اور یہ بت بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے ذریعے مثالیں ہمارے سامنے واضح فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اسی توحید کو ذکر فرمایا ہے، اخلاقیات کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، انسانوں نے اللہ کا جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں فرمایا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، مکہ والوں نے سب کا انکار کیا کہ کوئی خدا کے نبی اور رسول نعوذ باللہ نہیں آئے۔ یہود کو پوچھا گیا، یہود نے بھی مشرکین کا ساتھ کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود کے لیے بھی آیت نازل فرما کر رکھا ہے۔ پھر آگے جانوروں کے سلسلے کی چونکہ انعام ہے، اس لیے بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کے کھانے پینے کا ذکر کرتے ہوئے یہود کے اوپر جو کچھ جانور اللہ پاک نے حرام کیے تھے اس کا بھی ذکر کر دیا۔
بتلانا یہ ہے کہ جانوروں کو جو اپنی طرف سے لوگ حرام کر دیتے ہیں، جیسے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلہ، کل کی تراویح میں گزر چکا کہ جانور اگر مذکر ہو یا اتنے بچے جننے کے بعد وہ مؤنث ہو تو اس کو سان کو جیسے ہمارے یہاں بھی بتوں کے نام پر کر لیا جاتا ہے، اس طریقے سے جاہلیت میں جانوروں کو اس طرح کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے ان سب کا انکار کیا، یہ سب شرک کی شکلیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فاضح الصبح، صبح کو کون روشن کرتا ہے، رات کا اندھیرا۔ من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اگر اللہ پاک رات کو رکھتے ہیں، رات آتی ہے تو صبح کون کرتا ہے؟ اگر اللہ پاک اس رات کو اسی طرح رکھے تو کون ہے جو دن پیدا کرے جس کے ذریعے روشنی حاصل کرے؟ 20ویں پارے میں دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ پاک اگر دن ہی دن رکھے تو کون ہے خدا لیلن تسکنون فیہ، جو رات لائے اور جس میں تم سکون حاصل کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں۔ آگے اللہ پاک رات دن کھانے پینے کی نعمتیں جو اللہ پاک اگاتے ہیں اس سے مثال لے کر سمجھاتے ہیں۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی لے رہے ہیں، لیکن ایک سے کھجور ہے، ایک سے سیب ہے، ایک سے انار ہے، ایک سے انگور ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے کھانے کے قابل ہے، کچھ وہ ہے جو کھانے کے قابل نہیں، کچھ وہ ہے جن سے کچھ کم فائدہ اور کچھ وہ ہے جن سے زیادہ فائدہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں میں بھی ہم نے ایسے رکھے ہیں۔ توحید سب کو بتلا دی، لیکن کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی ایمان نہیں لاتا، کسی کی توحید کم درجے کی، کسی کی توحید زیادہ درجے کی۔ یہ مثالیں دے کر اللہ تبارک تعالیٰ سمجھاتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر ویبس، پھلوں کی اور کھیتی باڑی کی جو ترتیب ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پہلے پھول آتا ہے، پھول آنے سے پہلے اس کی شکلیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھول آنے کے بعد پھل آنے کی کچی شکل، اور پھر اس کے بعد پکا ہونا، اور پکے ہونے کے بعد قابل استعمال ہونا۔ اللہ پاک فرماتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھو یہ کون کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سارے جنگل میں آپ دیکھیں بڑے جانور ہیں، چھوٹے جانور ہیں، ان چھوٹے جانوروں کی اللہ پاک حفاظت کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جانور بچہ پیدا کرتا ہے اور اپنے پیر کو سنبھال کے رکھتا ہے، یہ سمجھ اور یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ پاک ہی دیتے ہیں کہ اپنے بچے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ شیر دوسرے جانوروں کو پاڑ کھانے والا اپنے بچے کو نہیں کھاتا ہے، اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کے ناز نخرے برداشت کرتا ہے۔ یہ سمجھ اور یہ شعور ان بے جان مخلوق، ان بے حس مخلوق میں کس نے دیا؟ یہ عقل کے بغیر والے مخلوق، لیکن یہ سب کس نے دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے عنایت۔ انسانی ہوائی جہاز اس کے رت ہوتے ہیں، پرندوں کی بھی ہوا میں اڑنے کے رت ہوتے ہیں، لیکن سائنس کا بتلاتے ہیں کہ پرندے ہوا میں ایسا رت اپناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو پانی مل سکے، اور پانی ملنے کے بعد خشکی بھی ملے جہاں وہ آرام کر سکے۔ ہمارا جو رخ ہوتا ہے وہ سمندری رخ زیادہ ہوتا ہے تاکہ ہوائی جہاز گرے تو زمین پہ اور نقصان نہ ہو، پانی ہی میں گرے، جو گئے وہ گئے، باقی اوروں کو نہ پہنچائے۔ تو انسانی رخ یہ ہوتا ہے اس حفاظت کی بنیاد پر۔ لیکن ان پرندوں کو کس نے بتلایا کہ سائبیریا سے لے کر کچھ تک آ رہے ہیں، روس سے اوپر والا ملک سائبیریا، اور یہاں ہمارے گجرات میں یہ پرندے آ رہے ہیں اور کیسا شارٹ کٹ اپناتے ہیں۔ یہ ان کو کس نے دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں پرندوں کے سلسلے میں صاف پال سب کے اندر آتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، ہوا میں پھیل جاتے ہیں، ان کو کون روکے ہوئے؟ آج کل ہوائی جہاز بھی اس طریقے سے روکنے پڑتے ہیں، جب نیچے رنجے کے اوپر ان کو جگہ نہیں ملتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اوپر ہی چکر لگانا پڑتا ہے یا کبھی پھیل جاتے ہیں۔ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ یہ تمہاری مشینری روکے ہوئے نہیں ہے، یہ کمپیوٹر اور ڈیجیٹل نظام روکے ہوئے نہیں ہے، ورنہ رات دن دیکھ رہے ہیں بڑی سے بڑی ٹیکنیکل والی چیزیں کیسے گرتی ہے اور کیسے بچ نہیں پا رہی۔ اللہ پاک بتلاتے ہیں اپنی طاقت اور قدرت کو کہ یہ سارا علم بھی ہم نے دیا، دماغ انسان کو ہم نے دیا، لیکن انسانی دماغ سے اوپر بھی ایک ذات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم، بڑے بڑے ارادے کیے اور میرے ارادے ٹوٹتے ہیں، نظر آیا کہ کوئی ذات ہے جو ارادوں کو توڑ رہی ہے۔ اسی کو عربی کا شاعر کہتا ہے ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی الصدور، کہ آدمی جو کچھ چاہے، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، آدمی جو تمنا کرے وہ ملتی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کشتی اس طریقے کے روپ کے اوپر ہوا چلے اور آپ چل رہے ہیں لیکن ہوا روپ ادھر سے دوسرا ہو، یہ ہوا کا روپ بولنے والی ذات ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ گرمی کے دنوں کے اندر بارش کا موسم آ جانا اور بادلی فضا کا آ جانا، یہ
چاہے یہ کہتے رہیں کہ فلانی جگہ سے یہ نظام ہوا، ہوا میں یہ دباؤ آیا، راجستھان میں، پاکستان میں، کبھی بنگال کی کھاڑی میں، یہ ابھی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے ذات جو ان سیزنوں کو ایک طرف ترتیب سے چلا رہی ہے اور اچانک سیزن کو بدل کر اپنی خدائیت کا اقرار کروا رہی ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بنی السماوات والارض، بغیر نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ انا یکون لہ ولد، اس کے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحب، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہی ایک اللہ ہے، خالق کل شیء فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ آگے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس دنیا کے اندر، اپنی بیداری کے عالم کے اندر، کوئی آدمی خدا ان کے قدوس کو دیکھنا بہت دور کی بات ہے۔ خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، عالم بالا میں زیارت ہوگی، بلکہ دیدار خداوندی کے ہم منتظر ہیں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے دیدار کا اعلان کیا، اور مسلمانوں میں ایک طبقہ تھا عقل پرست معتزلہ، وہ انکار کرتے تھے خدا کے دیدار۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دکھلاؤں گا، اب تمہیں رکاوٹ آ رہی ہے کہ اللہ کو کیسے دیکھیں۔ ہاں دار دنیا میں تو اللہ پاک نے فرمایا لا تدرکہ الابصار۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیدا، پہاڑ پر صرف تجلی فرمائی، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہوش کو کر دی۔ یہ اللہ پاک نے اپنی خدائیت کو بتلایا، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ دنیا میں آپ بات کریں کسی سے تو ایک آدمی بولے گا تو سامنے والا اس کو سنے گا، 5-10 آدمی بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اللہ پاک کروڑ انسانوں کی دعائیں نہیں، جانوروں کی، پرندوں کی، چرندوں کی، نہ معلوم کون کون سی مخلوق ہے، سب کی سن رہے اور سب کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ نعوذ باللہ یہ بھی نہیں ہوتا، یہ تو چوکڑی میں شاید آپ نے بات پڑھا ہو کہ نیچے سے اوپر پوچھنے کے لیے گئے کتنی مرتبہ کھانے کا، کتنی مرتبہ نہانے کا، تو 3 مرتبہ کھانے کا، 1 مرتبہ نہانے کا، راستے میں بدل گیا، 3 مرتبہ نہانے کا، 1 مرتبہ کھانے۔ یہ چیزیں ان کے مذہبی اعتبار سے یہ سب باتیں ہیں، اسکولوں میں یہ سب اس طرح سکھلایا جاتا ہے۔ یہاں نعوذ باللہ اس طریقے سے اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، نہ اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اسی گڑبڑیں ہوتی ہے۔ جو جس چیز کی دعوت دی گئی وہی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو میں جانتا ہوں، ہر ایک کی آواز کو سنتے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں۔ میں نے ایک چیز مانگی، آپ نے دوسری مانگی، ایسا بھی نہیں کہ مردے جیسے تبدیل ہو جائے، اس طرح تبدیل ہو جائے۔ اللہ پاک نے یہاں جو چیز جس کے لیے جس نے مانگی اس کے لیے اس چیز کا اگر تعین ہونا ہے تو اس کو ہی وہ چیز ملتی ہے، فرشتے گڑبڑ نہیں کرتے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک جگہ پر انتقال ہوا 2 آدمی ایک ہی دن میں، تو وہ نکل رہے تھے، کیوں تو کہا یہاں تو ملک الموت بیٹھے ہوئے، میں نے کہا یہاں نہیں، حدیث شریف میں ہے ایک دن میں 9 مرتبہ چکر لگاتے ہیں ہر گھر کا، اگر آیا ہے تو لے کے ہی جائیں گے۔ اس لیے یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کی طرف سے جو اللہ پاک کی طرف سے متعین ہے وہ متعین ہے، کوئی وہاں گڑبڑ نہیں۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لطیف الخبیر، باریک سے باریک، لطیف سے لطیف چیز۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کی کون حفاظت کر رہا ہے، کس طریقے سے حفاظت، نہ ماں کو پتا ہے نہ ڈاکٹر کو پتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سارا نظام فرما رہا ہے۔ اللہ پاک کہیں بری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔